بات گھوم گئی. کہاں سے پلٹی میری بات؟ میں بھی بھول گیا. کہاں سے گھومی؟ نیت پہ تو چل ہی رہا تھا لیکن گھومی کہاں سے؟ ہاں؟ کھانے کے بعد کیا جائز ہے؟ کچھ نہیں تھی بات. 2 کھانا جائز تھا، ان کو یاد ہے. ایک ولیمہ اور دوسرا عقیقہ. ایک ولیمہ اس کا کھانا جائز ہے اور دوسرا عقیقہ. جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا، یاد رکھیے گا. آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. ابھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، ابھی یعنی مغرب کی نماز کے بعد، اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. ابھی اگر پیدا ہوگا تو آج جمعرات ہے لیکن آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات. عقیقہ 7ویں دن ہوگا اور وہ جمعرات سے پہلا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کو ہوگا. 7واں دن بدھ ہے. اور یاد رکھیے گا آج جمعرات ہے نا، اگر مغرب سے اذان سے 5 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر وہ پیدا ہو گیا تو جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جیسے آج مغرب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو آج کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ. بھول گیا ہو نا؟ اب ہے بدھ. اور آج جمعرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات. یعنی مغرب سے پہلے ہوگا تو بدھ کو عقیقہ ہوگا اور مغرب کے بعد پیدا ہوگا تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا. یہ 7واں دن. اور وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہیں کر سکے تو 21ویں دن کر لو. وہ سب بکواس ہے، وہ کہیں صحیح حدیث میں نہیں ہے. عقیقہ صرف 7ویں دن ہے اور 7ویں دن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی طاقت دے دے تب تم عقیقہ کر کے اس بچے کا حق ادا کر دو. وہ سب نہیں چلے گا. مولانا صاحب 2 بچے اور ہیں میرے، ایک اب ہوا 3 ہو گئے اور ایک بچی پیدا ہوئی. ایک گائے لے لیتے ہیں اور 3 بچوں کے 2 حصے 6 اور بچی کا 1 حصہ 7 پوری ایک گائے کر دیتے. پورے گھر کا عقیقہ ہو گیا. یہ تیرے خاندان کی اور تیرے گھر کی شریعت ہوگی. رسول اللہ کے گھر میں ایسا نہیں ہے. 2 دم چاہیے. لڑکا ہے تو 2 جانور اور وہ بھی چھوٹے جانور کا ذکر ہے. گائے، بھینس، اونٹ ان کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مینڈھا اور بھیڑ یہی ذبح کیے ہیں. حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو بھیڑ اور مینڈے میں بکری بھی شامل ہے. یعنی لڑکا ہے تو 2 خصی اور لڑکی ہے تو 1. بہت زیادہ آپ غریب ہیں، مجبور ہیں اور لڑکا پیدا ہوا ہے اور آپ 2 جانور لانے کی طاقت نہیں رکھتے. 1 کی طاقت ہے تو 1 لا کے کر دیں. لیکن اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کریں. آپ ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں. آپ کا عقیقہ ہو گیا. یا اپنے یہاں پکا کر لوگوں کو بلا کر غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے. ان کو بلا کر آپ کھانا بھی کھلا سکتے. یہ 2 کھانے جائز ہیں بس، عقیقہ اور ولیمہ. حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، مولانا صاحب مولانا بن کے آ گئے، روزے دار 10 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، کھلاؤ کھانا.
اب تو بات بات پہ کہا جاتا اچھا پاس ہو گئے، ہاں فرسٹ ڈویژن، اب تو مٹھائی کھلاؤ۔ بے شرمی اتنی کہ مانگ مانگ کے اور کھائی جاتی ہے، بڑا کمینہ ہے، اتنا بڑا پاس ہو گیا پھر بھی مٹھائی نہیں کھلائی، پھر بھی نہیں لایا۔ اور برتھ ڈے تو ایسا منتا ہے کہ اس کی تو مثالی دینا بیکار ہے۔ تو وہ آدمی گھر آیا، ہاں اب سنیے، اب بات کو میں یہاں سے ٹرن کر رہا ہوں۔ وہ آدمی اپنے گھر آیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امیر آدمی کو میری صدقہ و خیرات کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن میں کر گیا۔ میں نے 3 حصے کیے تھے صدقے کے مال کے، ایک حصہ تو امیر کے پاس چلا گیا، لیکن اے اللہ آج میں ایک حصہ اور صدقے کا نکالوں گا، لیکن رات کے اندھیرے میں ہی جاؤں گا، رات کی تاریکی میں ہی جاؤں گا اور کسی مجبور کی مجبوری دور کروں گا، کسی مجبور کی مدد کروں گا۔ دیکھیے نیت آج بھی اس کی اچھی ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کی مدد کروں گا؟ مجبور کی۔ سو گیا عشاء کے بعد۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اچھا لگے گا آپ کو سننے گے۔ آدھی رات کے بعد اٹھا، صدقے کا مال لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور نکل گیا۔ 2-4 کلومیٹر 2-4 میل جاتا ہے، کسی مجبور کو تلاش کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص چلا رہا ہے، چادر اس کے کاندھے پہ پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے قریب جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ اس نے کہا بے چل، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ نکلا۔ اس آدمی نے کہا ارے بھائی کیا پوچھنا گناہ ہے؟ رات میں کوئی مجبوری انسان کو نکالتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ بول تو کیا کرے گا؟ تو کیا جانے میری اوپر کیا مجبوری آئی ہے؟ کیا میں تجھے اپنے گھر کا رونا روں اور میں تجھے اپنے بچوں کا رونا رو کے بتاؤں کیا مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں بھائی، میں تم سے یہ کہاں سننا چاہتا ہوں، بس یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی تم مجبور ہو یا نہیں۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ اس آدمی نے کہا بس یہ لو، میرے پاس کچھ مال ہے، اس کو اپنے پاس رکھو اور اپنے گھر پر جاؤ اور خرچ کرو، اس لیے کہ تم ایک مجبور انسان ہو۔ یہ دیکھے چلا آیا، وضو بنایا، تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد بڑا خوش، آئے اللہ آج تو واقعی میں نے کسی مجبور انسان کی مجبوری دور کی ہے، اے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول کر لینا۔ فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر صبح سویرے پھر جاتا ہے بازار کی طرف۔ آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے چرچے کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، چرچا ہو رہا ہے، ارے بھائی آج کچھ سنا؟ یہ بیٹھ گیا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ ارے آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ آج کیا ہوا؟ ارے آج تو بیچارہ اتنا بڑا چکما کھا گیا، وہ اپنے صدقے کا مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں اس کو جو ایک آدمی ملا اس نے اس کی مدد کر دی، وہ تو چور تھا۔ اس کا تو رات میں روزانہ نکلنے کا معمول تھا، بستی بستی بدل بدل کر وہ چوریاں کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کو آج اس نے اتنا مال دے دیا کہ اب تو وہ کئی مہینے چوری نہیں کرے گا۔ آج تو اس نے چور کی مدد کر دی، پتہ نہیں اللہ کا وہ نیک بندہ بیچارہ کیوں بار بار دھوکہ کھا رہا ہے۔ اب یہ وہاں کیسے کہہ دے کہ میں نہیں دے دیا چور کو؟ گھر آیا، کہتا ہے اللہ تیرے نبی نے چور کو بھی صدقہ دینے سے منع کیا ہے اور آج میرے ہاتھوں سے چور کی مدد کر دی گئی، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں چور کو دوں، میری نیت تو کسی غریبی کی مدد کرنے کی تھی۔ میں آپ کو نیت پر لا رہا ہوں بار بار، میری نیت
غریب کی مدد کرنے کی تھی، چور کی نہیں، لیکن دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور دھوکے سے یہ مال چور کے پاس چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، اے اللہ مجھے اس پر گناہ مت دینا، اس پر گرفت مت کرنا، ایک حصہ اور رہ گیا مال کا، آج کی رات میں نکلوں گا، اے اللہ تو میری مدد کرنا، آج یہ مال کسی مجبور انسان کو پہنچا دینا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھا، پھر دعا کرتا اللہ آج تو کسی اچھے آدمی کے پاس چلا جائے، کسی غریب کے پاس چلا جائے۔ نکلتا ہے 4-5 میل دور، لیکن آج وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے، یہ اس عورت کے قریب گیا، اس عورت نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کون ہو؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک رات کی تاریکی میں ایک عورت کے پاس آ کر پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اتنی رات کے اندر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رات کے اندھیرے میں نکلی ہوئی ہو اور اکیلے تم نکلی ہوئی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تو کوئی مجبور عورت ہی نکل سکتی ہے، اکیلے کون نکلے گا؟ تم میری مجبوری کیا جانو؟ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ ارے جاؤ نا، میں اپنی مجبوری تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ اس نے کہا میری بہن کوئی بات نہیں، اگر بتانا نہیں چاہتی ہو، شیئر نہیں کرنا چاہتی ہو تو مت کرو، میں تمہارے گھر کے حالات کو جاننا بھی نہیں چاہتا، لیکن تم یقیناً غریب اور مسکین لگتی ہو اور یقیناً تم مجھے مجبور لگتی ہو، اس لیے کہ عورت ذات رات کے اتنے اندھیرے میں اکیلے کیوں نکلے گی؟ واقعی تمہیں کسی مجبوری نے نکالا ہوگا۔ اس نے کہا تم نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس نے کہا لو یہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا اور آج تم مل گئی ہو، لہٰذا یہ مال میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ مال لے کر چلی گئی اور یہ اپنے گھر آیا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے ہائے اللہ 2 دن تو میں دھوکہ کھا گیا، ایک دن امیر کو دے کر، ایک دن چور کو دے کر، لیکن آج کوئی مرد نہیں ملا، آج ایک بے بس اور بے سہارا عورت کے لیے میں سہارا بن گیا اور میں نے آج اس کی مدد کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح سویرے پھر بازار کی طرف جاتا ہے، کچھ لوگوں میں پھر آج چرچے ہو رہے ہیں، یہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، دیکھے آج کی رات کا کیا چرچا ہو رہا ہے، یہ بیٹا۔ لوگوں نے کہا اس نے ہی پوچھا کہ کل کی رات کا کوئی چرچا ہے، کوئی ذکر ہے، سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، تم ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہو، ہم لوگوں کے درمیان باتیں ہو چکی ہیں، کہا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کوئی حادثہ ہوا ہے کل؟ ہاں بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنا مال لے کر نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا۔ کیوں؟ آج بھی اس نے کسی چور کی مدد کر دی کیا؟ ارے نہیں، آج تو اس نے ایک عورت کی مدد کی۔ اچھا وہ غریب نہیں تھی؟ ارے نہیں، آج یہ دھوکہ کھا گیا اور اس عورت کو پہچان نہیں پایا، وہ عورت کوئی غریب نہیں تھی، کوئی نیک نہیں تھی، وہ تو بدچلن عورت تھی، اس کا تو کام ہی رات میں نکلنا اور اپنا جسم بیچنا اور کمانا، وہ تو ایک فاحشہ اور بدچلن عورت تھی، اور یہ آدمی ایک طوائف کو ایک بدچلن عورت کو صدقہ دے آیا، سارا مال ختم اور 3 دن سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ بخاری کے اندر ہے۔ یہ گھر آیا، کہتا اللہ اگر تم مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دے۔ آئے میرے پروردگار، امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں لیکن میں دے بیٹھا، چور کی مدد کرنا جائز نہیں لیکن میں کر بیٹھا، زانی اور بدچلن عورت کو بھی صدقہ و خیرات دینا جائز نہیں لیکن میں دے بیٹھا۔
لیکن میں کیا کروں، تیرے نبی کا فرمان ہے چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار جاتا تھا، لیکن کیا کروں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ اے اللہ، صدقہ و خیرات کا سارا مال تقسیم ہو گیا ہے، اب میں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اے اللہ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو ان غلط جگہوں پر پیسہ یا صدقہ خیرات کرنے کا عذاب بھی مت دینا۔ اب سنیے، چوتھے دن سو رہا ہے، آج جانا نہیں ہے، اس لیے نہیں جانا ہے کہ اب ہے ہی نہیں، مال دے گا کیا؟ سوتا ہے، آدھی رات کے بعد یہ خواب دیکھتا ہے۔ اس سے خواب میں کہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کہا جا رہا ہے، کوئی فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ تو نے زانیہ کو دیا، اگرچہ تو نے چور کو دیا، اگرچہ تو نے امیر کو دیا، لیکن اللہ نے تیرے صدقے کو اس لیے قبول کر لیا کیونکہ تیری نیت تو غریب کو مدد کرنے کی تھی، کسی بے سہارا کو سہارا دینے کی تھی۔ تیری اس نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ اور ہاں سن، اے اللہ کے نیک بندے، تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ امیر آدمی نے غلط طریقے سے پیسہ کمانے سے توبہ کر لی، چور نے اپنے چوری سے توبہ کر کے نیک آدمی بن گیا، اور زانیہ اور بدچلن نے بھی تیرے صدقے کے مال کے بعد اس نے بھی زناکاری سے توبہ کر لی۔ چور کو اللہ نے غنی کر دیا، زانی اور بدچلن عورت کے لیے زنا کے دروازے بند کر دیے، اور اسی مال میں اس کو برکت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دے دی۔ ان تینوں نے نیک راستہ پا لیا ہے، یہ تیری نیت، تیرے اخلاص کا کمال ہے۔ نیت اچھی ہو تو یہ نہیں دیکھو پیسہ کہاں چلا گیا، نیت اچھی ہو۔ لیکن آج کل تو اب بتائیے، ٹرینوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں پیروں میں پٹی وٹی باندھ کے رگڑتے ہوئے، لگ رہا ہے لنگڑے ہیں لوگ، اور پھر پولیس والے نے ایک کو دیکھا، وہ جانتا تھا، کیا کر رہا تم، اتنی جلدی بھاگا بورڈ کے کہ ہم جیسے ہلکے پھلکے لوگ کیا بھاگ پائیں گے، وہ اتنی تیز چلتی ہوئی ٹرین سے کود کے بھاگا۔ ہم نے یہ کیا تھا، یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اپاہج ہو، چل ہی نہیں پا رہا تھا ایسے ایسے۔ اور پولیس والا اس کو جانتا تھا کہ یہ جیاتی میں جو لوگ رہتے ہیں ٹرینوں میں، جن کی ڈیوٹی، ایک آیا کہ اور وہ بھاگا جلدی سے چوڑ کے، اور ہلکی ہلکی ٹرین چل رہی تھی، کود گیا اور بھاگتا چلا گیا، اور پورے کوچ کے لوگ ہم لوگ ہنس رہے ہیں، یہ کیا تھا یار، یہ تو غضب ہو گیا۔ ایسا لو، ایسے لوگ بھی اب کیسے اعتبار کیا جائے، کس کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور کس کو صدقہ و خیرات کیا جائے۔ نیتوں کا کمال۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ مسلم شریف و بخاری کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، کھلی کی طرح باڈی ہے کہ نہیں، سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں، وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے اسمارٹ ہو، کتنے ہینڈسم ہو۔ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اس کو نہیں مطلب تمہاری باڈی کیسی، تمہاری شکلیں کیسی۔ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ وہ کالے کلوٹے بلال، جن کے بارے میں بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے کلہما، کوئلہ پھر بھی کچھ
چمک ہوتی ہے, کوئلے میں پھر بھی کچھ سفید پن ہوگا, لیکن بلال کوئلے سے زیادہ کالے, ہونٹے موٹ, یہ موٹے ہونٹ اور کالا رنگ اور کوئلے سے زیادہ کالا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال, ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت, جب مجھے دکھائی دی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا بلال سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ بلال کو جنت دے کر رہوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, زیادہ عمل تو میں نہیں کرتا, لیکن بس میرا ایک عمل ایسا ہے, وہ یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں اور 2 4 6 8 رکعت میں نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں. قضاء حاجت گیا, پیشاب و پائخانہ کیا, فوراً میں نے وضو بنایا. میں بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں, جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً وضو بنا کر میں 2 رکعت 4 رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال, یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے, تمام صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے. اتنا کہنا تھا, اس مسجد میں بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے مہاجن, بڑے بڑے ساہوکار, بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ کار اور پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چیخ پڑے اے بلال, تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, او بلال تمہیں ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے, اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو, آؤ اے بلال آؤ میرے گھر چلو, میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے, آؤ میرے گھر چلو, پانی لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گی, ایک نظر تم میری بیٹی پہ ڈال لو, اس کا چہرہ دیکھ لو, اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ لو. اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال, اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا ہے, اگر تمہارے ساتھ میری بیٹی بیاہ دی جائے, تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میری بیٹی بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی اور وہ بھی جنت کی حقدار ہو جائے گی, اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے شاید اللہ میری بھی بخشش کر دے, اللہ میری بھی مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں, جیسے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے, صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلال کے ہونٹ کتنے موٹے ہیں, ان کے گال کتنے کالے ہیں, ان کا چہرہ کتنا بڑا ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہیں, پھر اس پر نظر نہیں ڈالی. بڑے بڑے امیر صحابہ نے اپنی لڑکیوں کی پیشکش کر دی. اے بلال, انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے, پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو کر لو اور اگر نہ آئے تو میرے گھر آؤ. اے بلال ایک نظر میری بیٹی پر بھی ڈال لو. اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں, دینداری کو معیار بنایا گیا, دینداری کو معیار بنایا گیا, دینداری کو میرے بھائیوں کسوٹی بنایا گیا ہے. وہاں شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا گیا, کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے جسموں کو, شریر کو نہیں دیکھتا, اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ بلال تھے, یہ بلال. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے ایک انصاری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا, کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, کہا نہیں, تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ, وہاں ایک انصاری کی لڑکی رہتی ہے, ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے, جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا. یہ آدمی جاتے ہیں, یہ صحابی رسول جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے, دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے
تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو, تم تو میسنجر اور واٹس ایپ چلانے میں شرم و حیا نہیں محسوس کرتی ہو, تم تو فیس بک چلا رہی ہو, تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہ رہی. وہ عورت تھی, لڑکی تھی, نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. صحابی رسول اسی کے گھر کو, دروازے کو دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. میں کہنے لگے, اندر سے آواز آتی ہے, میرے ابو نہیں ہے, میری امی نہیں ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں, اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا, کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے, یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے. کہا میں ہی ان کی بیٹی ہوں. کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں, اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. اس بیٹی نے, گھر کے اندر سے آواز آتی ہے, تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور تمہاری جان ہے, اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو, تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں. تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے, نبی کا فرمان سنانا ہے, وہ سنا دینا, میں دروازہ بند کر دوں گی. اس نے کہا, آئل فلاں کے باپ کی بیٹی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے. اس نے دروازہ کھول دیا, نیچے نگاہ کر لی, ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا, کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا, شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا, اے میرے نبی کے صحابی, اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے, تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی. یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے, اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. میری بہنوں, آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں, آج کیا کہا جائے, آج کے دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک, ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا. کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی؟ نہیں ہے. تم تو ایک آرڈر پر واٹس ایپ پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو. تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن, نمائش, یہاں تک کہ جلسوں کے اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے وعدے موبائلوں پہ کر لیتی ہو. میری بہنوں, قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے؟ کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ ہم غور تو کریں, کیا
ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس جملے پر غور کرو، اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا میری شکل، میرا چہرہ، میری آنکھ، میرے ہونٹ، میرے گال، میری پیشانی، میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے، اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے، جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو، شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا، بیٹھنا، بات کرنا، گپے شپے کرنا اور وعدے کرنا اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم سمجھ لیں، جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں۔ جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے، اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے، تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سب معاملہ ختم۔ اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ یاد ہے آپ کو، وہ جنگل میں جا رہا تھا، اپنا گھر کا اثاثہ اور سامان لاد کر اونٹ پر گھر خالی کر دیا، جا رہا، دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، جنگل سے گزر رہا تھا، تھک گیا بیچارہ۔ دیکھیے، تھک گیا بیچارہ، اور تھک گیا تو سوچنے لگا کہ یہ درخت، یہ پیڑ آ گیا ٹری، اس پیڑ کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کر لوں۔ دو درخت تھے تھوڑی تھوڑی دوری پر، اس نے اونٹ سے اتر کر رسی سے باندھ دیا درخت سے اونٹ کو بٹھا دیا، اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے، اور ادھر آ کر، عرب کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، ایسے پگڑی اتاری، گمچھا پگڑی وگڑی باندھے رہتے تھے، امامہ ایسے اتارا سر سے اور اس کو بچھایا اور لیٹ گئے۔ بادیہ نشین لوگ تھے، جنگلوں میں زندگی گزارنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم، تو وہ لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ ہم لوگ بھی اب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں نا، تو رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اٹیچی ہے کہ نہیں، کوئی لے تو نہیں گیا۔ کبھی کبھی جوتا بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ چوروں کو تو جوتے سے بھی مطلب نہیں ہے، 100 کا نہ صحیح 10 کا بکے گا، 10 ہی کافی ہمارے لیے، کم سے کم ایک سگریٹ تو آ جائے گی، تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سامان کی طرف، ایسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ کو دیکھا، اونٹ غائب، دیکھا تو اونٹ غائب، اور سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب میری اٹیچی غائب ہو جائے، سارا تقریر کرنے جا رہا ہوں، شیروانی اسی میں، ٹوپی اسی میں، سب کچھ اسی میں، اب کیا رہ گیا میرے پاس؟ اب کیسے بولوں گا؟ تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اس کا تو پورے گھر کا سامان اونٹ پر، کہتا اللہ یہ کیا ہوا، ہوش غائب، ادھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اونٹ نہیں مل رہا ہے، بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے پہاڑی پہ چڑھ گیا، پہاڑی سے نیچے دیکھتا ہے، ارے اتنے اوپر سے اونٹ تھوڑی کودے گا، بھاگتے ہوئے جھاڑی میں گیا، پورے جنگل میں ڈھونڈا، اونٹ نہیں ملا۔ تھانے بھی نہیں تھے کہ رپورٹ لکھوا دوں،
ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کا 4 چکر لگاتے ہوئے اس طریقے سے گھومتے ہوئے آیا اور پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ لیٹا تھا. اونٹ نہیں ملا. کہتا ہے تھوڑا سستا لوں پھر جاؤں گا, میں پھر ڈھونڈوں گا. دن بھر تو ڈھونڈ لیا, رات بھر بھی ڈھونڈوں گا شاید مل جائے, لیکن سستا لوں پورا دن ڈھونڈتے ہوئے ہو گیا. اس نے پھر امامہ اتارا, بچھایا, تھک گیا تھا, ایسے بیٹھا بیٹھا لیٹ گیا, گیا سو گیا. آنکھ لگ گئی, پھر اچانک آنکھ کھلی, پھر اسی پیڑ کو دیکھتا ہے جہاں سے اونٹ غائب ہوا. بالکل یہی انداز دیکھا اس نے اسی پیڑ کو جہاں سے اونٹ غائب ہوا. اونٹ تو یہ بندھا ہوا ہے, اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے. بھاگ. اب کیا ہوا, کھول کے دیکھے کچھ. ہم لوگوں کو جب اٹیچی غائب ہو جائے مل جائے تو کھول کے دیکھیں گے کوئی چیز غائب تو نہیں. وہ گیا اونٹ پر, دیکھتا ہے سب سامان, جتنا کپڑا موجود, برتن موجود, مٹی کے پیالے موجود, جو غلہ لادا تھا وہ موجود, سارا سامان اونٹ پر موجود. یا اللہ, پورا جنگل ڈھونڈا, اونٹ نہیں ملا, اور اپنے آپ یہاں آ گیا اور بند بھی گیا. اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے یہ اونٹ. ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے تلاش کیا پورا جنگل, جھاڑی جھاڑی, پہاڑی پہاڑی, لیکن اونٹ نہیں ملا. اور جب تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اپنی مرضی سے اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے غائب. سامان دے گا تو سامان اپنی اصلی پوزیشن میں موجود. خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. نظر آسمان کی طرف ڈالی, چیخ پڑا, اللہم انت عبدی وانا ربک. الٹا جملہ بول گیا. یہی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. اس نے اونٹ کو بندھا ہوا دیکھا, چیخ پڑا کہ اے اللہ, واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی مان گیا تیرے کمال کو, واقعی مان گیا تیرے چمتکار کو. پورا جنگل میں نے تلاش کیا, کہیں مجھے اونٹ نہیں ملا. اتنی محنت کی لیکن مجھے کہیں اونٹ نہ ملا, اور تھک کر بیٹھ گیا تو اپنے آپ آ گیا. یہ تیری قدرت ہے, یہ تیرا چمتکار ہے, یہ اونٹ آ گیا میرا. اے اللہ, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. سمجھ گئے نا کیا بول گیا وہ؟ اللہم انت عبدی. عربی میں وہ بول گیا واقعی تیری قدرت, مان گیا تجھے آج, واقعی اللہم انت عبدی, واقعی تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور میں تیرا رب ہوں. الٹا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب, لیکن خوشی میں ہوش ٹھکانے نہیں ہے, زمین پر پیر نہیں ہے. پورا دن اونٹ غائب رہا اور اچانک مل جائے تو کتنا خوش, اتنا خوش کہ مارے خوشی کو میں اس کو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں, میں تیرا خدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہوئے سنے, فضحک, مسکرا دیا اللہ, ہنس دیا اللہ. اللہ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا, کمینہ اپنے آپ کو میرا خدا, میرا اپنا خدا بنا رہا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو ہے کیا میرے آگے؟ تو غصہ آنا چاہیے تھا, لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے جملے کو سنا, اللہ نے مسکرا دیا, ہنس دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, اس کو گناہ بھی نہیں لکھوایا, اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے نے یہ الفاظ دل سے نہیں کہے, خوشی میں اس کی زبان سے نکل گئے, اس کی نیت یہ نہیں تھی. پھر نیت پر آ گیا نا, اس کی نیت یہ نہیں تھی, نیت یہی تھی, وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن مارے خوشی کے وہ کیا کہہ گیا, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. حالانکہ یہ جملے اتنے برے ہیں, اگر ان کے
برے پن پر غور کیا جائے، ان جملوں کے خطرناکی پر غور کیا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ فرعون نے بھی اتنے برے جملے نہیں بولے۔ فرعون نے بھی لوگوں سے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تم ہمیں اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون پوری زندگی بھر لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب۔ لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا، اللہ رب تو ہی ہے میرا، لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بننے کا شوق ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں، تو اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے نہیں۔ اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا۔ تو بتائیے اس نے فرعون سے بھی برے جملے بولے کہ نہیں بولے؟ لیکن اللہ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے۔ اور لوگوں، اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہا، اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا۔ آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ آج زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ سمندر میں فرعون کو پھینکو تو سمندر فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جو لوگوں کو عبرت دے رہی ہے۔ لوگوں، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو، اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے، اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے، اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے، اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو، قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ۔ اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہو، ورنہ ہم نے فرعون کو نہیں چھوڑا۔ تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نشان عبرت بنا دیا۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں، ہمارے اس دیش پر ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو، ہماری دیش کی سرکاری چیزیں آج نیلام ہو رہی ہیں اور آج وہ سرکاری نہ رہی ہیں، آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ملک، ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے۔ یہ دیش پر بھی ظلم، اور جو ظالم ان تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے، ان تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے، اس کا انجام بھی قارون و فرعون سے کم نہیں ہوگا۔ یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی، یہ آنے والا میری بھائیو تاریخ بتائے گی، آنے والا کلچر، آنے والی تہذیب دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام، ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے اور نمرود کا نام اتہاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت پر اور بھارت واسیوں پر اور دیش کے ناگرکوں پر
اور خود اس دیش پر ظلم کرنے والوں کا اتہاس میں کوئی اچھا نام نہیں لکھا جائے گا. ہماری نہیں, ہم اپنی زندگی میں ان کا اتہاس نہ پڑھ سکیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی اس ظلم و اس ظالم کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا, اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے. ظالموں کو کئی پناہ نہیں ملی, 2 گج زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکارا ملا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھیجا, اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اور لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو کرنا چاہیے لیکن ظالم کی نہیں, ظالم کی مدد کیوں کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روک دو, ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو, ظالم کو ظلم سے روک دو, یہ ظالم کی مدد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خدا ہمارے نبی سے کہا کہ سنو, مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے. آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں. مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے. جیسے یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے, دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے, تیسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها بینی و بینکم حجاب, میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچو, میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں. پھر اس مظلوم کو اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا اے نبی لوگوں کو بتا دو کہ حکومتیں اور سلطنتیں کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا نشان مٹ جاتا ہے, نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظالم نہیں رحمت بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر ایسی رحمت کہ اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برتن ابو سعید خدری پکڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے, یہ درخت بنے ہوئے جھاڑیاں آپ یہاں چلے جائیے اور لیٹرین کرائیے. پانی کا برتن اللہ کے نبی نے لے لیا, اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی لیٹرین کے لیے جھاڑیوں میں چلے گئے اور ابو سعید خدری ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ساتھ میں ہم چلے جائیں گے گھر. بیٹھے, جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اسی پیڑ کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے. اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اس گھونسلے میں چی چی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری نے چڑھ کے دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگے. انہوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیا, اپنے گھر میں لے جاؤں گا, ان کو پالوں گا, ان کو پوسوں گا, یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چڑیا آئی, اس کے منہ میں دانا تھا, وہ اپنے بچوں کو کے لیے دانا لینے گئی تھی, اپنی چونچ میں دانا لے کر آئی کہ میں اپنے بچے کو دے دوں, لیکن جب گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ بچے نہیں ہیں تو دانا اسی گھونسلے میں رہ گیا اور چی چی کرنے لگی, گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو. اس نے کان لگایا
تو اس کو چی چی کی آواز نیچے ہی سنائی دی۔ چڑیا نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نیچے اترتی ہے، ابو سعید خدری کے سر پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے۔ پھر ابو سعید خدری ان بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہ چڑیا نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پہ پر مار کے بھاگ جاتی ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، مجھے میرے بچے چاہیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے، آپ نے دیکھا چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور ابو سعید خدری کے ہاتھ میں دو بچے ہیں۔ وہیں سے چیخ کر کہتے ہیں، اے ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھا دیا، اے ابو سعید تم نے اس کے بچے لے کر اس کے دل کو ستایا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اے ابو سعید اس چڑیا کے بچے واپس کر دو۔ ابو سعید خدری نے بچہ چھوڑا، چڑیا فوراً آئی اور اس نے چونچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھونسلے میں رکھائی، پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھونسلے میں رکھ دی، اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں 3 دن یا 4 دن کے بعد اسی جنگل میں گیا اور میں نے سوچا کہ کچھ دانا لے جاؤں اور اس چڑیا کے گھونسلے میں ڈال دوں۔ جو چڑیا اپنے بچوں کے لیے ادھر ادھر سے دانا لے کے آتی ہے تو ہم ہی تھوڑا سا دانا لے جائیں اور اس کے گھونسلے میں رکھائیں۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب میں اس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس چڑیا کا گھونسلہ بھی آ نہیں رہا، چڑیا دوسری جگہ اپنا گھونسلہ بنا لی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں سے لے گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، آج کسی نے پکڑا کل کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا، ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھایا، یہ رحم تھا، اور جس نبی کے اندر پرندوں کے لیے اتنا رحم ہو، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا۔ اسی لیے کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی دیش کو چلانے کے لیے رحم اور رحم دل کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جس انسان کے دل سے رحم نکل جائے تو یاد رکھنا وہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سربراہ اور کسی بھی سپر پاور آدمی کے اندر سے اگر رحم کا جذبہ نکل جائے تو وہ دیش کو بھی بربادی کے دہانے پر لے جائے گا، کیونکہ جب رحم نہیں ہے تو وہ دیش پر بھی ظلم کرے گا اور دیش واسیوں پر بھی ظلم کرے گا۔ اس لیے رحم کا ہونا اور رحم دل کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا تاکہ پوری دنیا کا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن لوگوں کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، بعد میں آنے والے وقت نے ان کو دہرایا، اور آج دیکھ لو کسی کو ہٹلر کہا جا رہا ہے، کسی کو ظالم کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ۔ تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، اتہاس کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور وقت آج تمہارا ہے، کبھی ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت کا معاملہ اللہ نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ بدلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا رہتا ہے، سنو آج تم نے یہ کیا، کل تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر بھی کوئی اور ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں کی اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک واقعہ اور سناؤں گا۔ یہاں نیت کیا تھی؟ یہاں تو یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ تو میرا بندہ، نہیں، نیت کیا تھی؟ واقعی تو میرا رب ہے، لیکن وہ بیچارہ دھوکے سے کہہ گیا، نیت نہیں تھی، نکل گیا۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ، ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا، گردن کٹایا ہوگا، میدان جنگ میں لڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی تھی، ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے، ہم تیری راہ میں اتنا لڑے، کئی کافروں کو مارا، اور اس کے بعد ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی، میں تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو، وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ کہے گا ہاں
اے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے، اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پراپرٹی جائیداد چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی یہ سچ ہے، پلاٹ چھوڑا تھا سچ ہے، بیوی بچے چھوڑے تھے سچ ہے، میدان جنگ میں گیا تھا یہ بھی سچ ہے، تلوار چلائی تھی یہ بھی سچ ہے، اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی سچ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے۔ کہا اچھا سب سچ ہے یہ سچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہے گا جب تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، پھر نیت آ گئی، تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جری کہیں، ویر کہیں، ہیرو کہیں، تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں، تو جو چاہتا تھا دنیا میں شہرت وہ تجھے مل گئی، جب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں؟ دیکھ رہے ہیں گھر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، زمین جائیداد بھی چھوڑا، میدان جنگ میں کئی کافروں کو بھی مارا، لڑا، خود بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود جنت نہیں ملی۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنی سی خامی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں لڑا۔ کل جمعہ ہے نا، مسجد بھر جائے گی، کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے ڈر سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سرٹیفکیٹ اس سے چھین لیا گیا، اب وہ شہید نہیں جہنمی ہے، اس کی گردن کٹی، خون نکلا، وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے خون کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا میں کیا حساب لوں، اس سے میں کیا سوال کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زندگی خود خرچ کر کے آیا، جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ اتنا بڑا شہید کا مقام، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا خون کا قطرہ گرا، گردن کٹی، سب کچھ ہوا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، لیکن تو میرے لیے نہیں لڑا، تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اٹھاؤ اے فرشتوں، اس کو بہادری کی عزت مل گئی، شاہ بہادری کا انعام دے دیا گیا، دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ شہرت مل گئی، دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، پکڑو پھینکو جہنم میں ڈال دو۔ بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی، 3 لوگوں سے، امیر، شہید اور مولوی۔ ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، 3 لوگ، امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخی کہیں، کیا دیتا ہے وہ، دیکھو وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، جو جاتا ہے اس لوٹ، اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو، چل، اور شہید تو ہے ہی، ابھی بتا دیا لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، چل تو بھی آ، اور عالم قرآن، عالم حدیث، لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں، بہت بڑا مقرر کہیں، اس کے دل میں یہ لوگ مجھے بہت بڑی عزت دیں، بہت بڑا مولوی۔ تو یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا۔ آپ لوگ چولہا جلاتے ہیں نا، لکڑیاں رکھتے ہیں تو گھاس لیٹ ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لے،
تو یہ 3 لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، شہید، مولوی اور امیر، یہ تینوں لوگ جہنم، اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو۔ اتنی سی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سرٹیفکیٹ چھین لیا گیا۔ کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے، اللہ کی راہ میں قتل ہوا، بیوی بچے سب چھوڑے، زمین جائیداد پراپرٹی گھر مکان سب چھوڑا، کام کتنا اچھا کیا، کئی کافروں کو مارا، کام کتنا اچھا کیا، خود بھی مارا گیا، کام کتنا اچھا کیا، لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ، مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر دیا۔ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، جب 2 مسلمان تلوار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر ہے دیکھا یہی گیا، جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے، زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے، ایک مارے گا ایک مرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول، قاتل کو مرڈر کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل کیا گیا، وہ بیچارہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں، مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں، میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں، مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی، اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی۔ تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے، اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی۔ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ 2 گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔